إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي ولم يضح فلا يقربن مصلانا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: لكل شعرة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عزیزان محترم، ذی قعدہ کا مہینہ قریب الختم ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا. ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن اللہ کو بڑے پیارے ہیں. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. یہ پہلی 10 راتیں بہت قیمتی راتیں ہوتی ہیں. ذی الحج کی پہلی 10 راتیں اور پہلے 10 دن. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانے کے لیے جو کوہ طور پر بلایا تھا اور اعتکاف کا حکم دیا تھا، وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا. 30 دن آپ نے اعتکاف کیا، پھر اللہ نے اور 10 دن بڑھا دیے، وہ یہ 10 دن تھے. جو ایکسٹینڈڈ 10 ڈیز تھے وہ یہ 10 دن تھے، ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنی عبادت سب سے زیادہ ان دنوں میں پسند ہے. عام دنوں میں بھی ہم کو عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے، لیکن اس سے زیادہ پسند جو ہے وہ ذی الحج کے 10 دنوں میں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے کسی نے ایک دن بھی روزہ رکھا، اس کو ایک سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اور جس نے ایک رات بھی عبادت کی، اس کو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اب شب قدر کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ رات نظر آ جائے یا یہ رات مل جائے، اس کا پتہ چل جائے. امت میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس تمنا میں رہتے ہیں ہمیں شب قدر مل جائے.
اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ گویا اگر کسی نے یہ 10 راتیں عبادت کر لی، اس نے 10 شب قدر عبادت کی۔ تو عام دنوں میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں زیادہ عبادت کریں۔ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں زیادہ اہتمام سے، پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ کوشش کریں کوئی وقت بھی فوت نہ ہو۔ 10ویں دن ایک اسپیشل عبادت ہے اور وہ ہے قربانی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو اللہ کو بڑی پیاری شخصیت، خلیل اللہ ان کا لقب ہے، اللہ کے دوست۔ بڑی آزمائشوں سے اللہ نے ان کو گزارا۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھلی ہے جہاں شرک والا ماحول ہے، اطراف میں پورا علاقہ، پورے لوگ، کمیونٹی، برادری سب شرک میں مبتلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا و یکتا توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور اس اعلان پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بادشاہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، لیکن ان سب کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آگ میں ڈالے گئے وہ بھی برداشت کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور پھر سینکڑوں کلومیٹر دور مکہ میں وہاں قیام کیا، ایسی جگہ میں جہاں کوئی آبادی نہیں، صرف یہ خاندان آباد ہو۔ پھر اللہ نے حکم دیا آپ چلے جائیں، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر، وہ بھی برداشت کیا۔ پھر جب اللہ کا حکم ہوا واپس آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13-14 سال کی، اچھی طرح بچہ چلنے لگ گیا ہے، اکیلا بچہ، یاد رکھنا اکلوتا بیٹا ہے، ابھی تک دوسری کوئی اولاد نہیں ہے، اور بڑھاپے کی اولاد ہے۔ 90 سے زیادہ عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بڑھاپے کی اولاد ویسے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس میں ابھی یہ نوجوان ہے، اکیلا ہے، اور زیادہ محبت۔ اللہ نے آزمائش لی، خواب میں یہ دیکھا کہ اپنی محبوب چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ کی قربانی دے دی، دوبارہ رات میں یہی خواب، پھر 100 اونٹ قربان کیے، تیسری مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس پیارے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ پروگرام بنایا لے جانے کا، جس وقت لے کر چلے ہیں راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، کیسے ہو سکتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کے ماری، پھر کوشش کی، پھر ماری، 3 مرتبہ کوشش کی۔ ان 3 جگہوں کو اللہ نے یادگار بنا دیا کہ ایک نبی اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہا ہے اور شیطان اس کو بہکاتا ہے تو اس کو کنکریاں مار کے دور کر رہا ہے۔ وہ یادگار اللہ نے آج بھی باقی رکھی ہے کہ دنیا کا ہر حج کرنے والا مسلمان جب جاتا ہے اس جگہ پر کنکریاں مارتا ہے، کہ وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں کیا تھا ہمیں بھی کرنا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن منظر کشی کر رہا ہے، کیا حال ہوگا ایک باپ اپنے بیٹے کو سلا کر لٹا کر اس کے اوپر چھری پھیر رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی حیران، کیا کر رہا ہے ایک باپ، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان کہیں باپ کی محبت جو بیٹے کو ہوتی ہے وہ کہیں غالب نہ آ جائے، آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر آپ کو میری محبت غالب آ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے رک جائیں۔ اس سے پہلے پوچھ چکے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس سلسلے میں دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنے کی کوشش کی، اب چھری چل رہی ہے لیکن گلا کٹ نہیں رہا ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنے اسباب ظاہری ہیں یہ سب ہمیں نظر تو آتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کا حکم ان کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ کام انجام پاتا ہے۔ جب اللہ حکم دیتے ہیں وہ چیز کام کرتی ہے۔ ظاہری نظر میں اس چیز نے کام کیا لیکن حقیقت میں اللہ کا حکم تھا۔ ایک پیشنٹ ہے، بیمار ہے، جو دوائیں استعمال کرتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں دواؤں نے اچھا کیا، بلکہ اس دوا میں اللہ نے شفا رکھی تھی اس لیے وہ اچھا ہو گیا۔ اس جیسا سیم بیماری والا دوسرا آدمی وہ اچھا نہ ہوا، مر گیا، کیونکہ اللہ نے اس کی دوا میں شفا نہیں رکھی تھی، اس کا مرنا اللہ کی طرف سے طے تھا۔ تو ایک آدمی کو شفا مل رہی ہے، ایک کو شفا نہیں مل رہی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ دوائیں شفا نہیں دیتی، اللہ کا حکم شفا دیتا ہے۔ جلانے والی آگ ہمیں نظر آتی ہے اور جلاتی ہے اسباب ظاہرہ میں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب جلاتی ہے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ پانی میں ڈبونے کی تاثیر ہے، اگر کوئی آدمی اندر جاتا ہے ڈوب جاتا ہے، کوئی چیز پھینک کے اندر چلی جاتی، لیکن جب اللہ حکم دیتے ہیں تب وہ ڈوبتی ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور 6 لاکھ آدمی نکل جاتے ہیں چلتے ہوئے، جیسے سڑک پر سے گزر رہے ہیں، روڈ پر چل رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح چھری کاٹتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی۔ اللہ کو بس اتنا ہی آزمانا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر کے دکھلا دیا۔ اللہ خوش ہو گئے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ایک بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش۔ اگر ٹیچر خود کہہ دے کہ آج کا جو پیپر تھا، ایگزام پیپر بہت مشکل تھا، ہارڈ تھا، سوچئے اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ پڑھانے والا خود کہہ رہا ہے یہ پیپر بڑا ہارڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آزمائش بڑی تھی، اب انسانوں کے لیے وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ اور آپ تصور کریں ایک بوڑھے باپ کا اور اس کے ایک اکلوتے بچے کا، جو ابھی نوجوانی کے قریب آ چکا ہے، جس سے کئی امیدیں وابستہ ہوگی کہ بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، اس کو ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے ایک مینڈا لا کر جبریل علیہ السلام نے وہ رکھ دیا، اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس پر چھری چلی ہے۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اور اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ کو پسند آتی ہے وہ عمل اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی ادا پسند آئی تو آپ نے وہ فوٹو بنا لیا، اسٹیچو بنا لیا، قوم کے لیے ملک کے لیے کچھ کام کیا تھا تو قوم نے چوراہے پر اسٹیچو بنا کے رکھ دیا یادگار میں کہ یہ وہ محسن ہیں جنہوں نے ہمارے نیشن کے لیے کچھ کیا تھا۔ ہمارے یہاں اسٹیچو نہیں، ہمارے یہاں عمل ہے۔ اللہ نے کہا یہ عمل پسند آیا، چلو اس عمل کو جاری کر دیتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اللہ نے جاری کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے وسعت اور استعداد دی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، ان کو چاہیے کہ قربانی ادا کریں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ دو فارم آف ورشپ ہیں، عبادت کے دو طریقے دنیا میں رائج ہیں، یا تو کسی کے آگے جھکنا یا اس کے لیے قربانی پیش کرنا۔ یہ دو فارم آف عبادت ہر مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں عبادتیں میرے لیے ہوں گی، جھکنا بھی اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے جھکنا نہیں ہو سکتا، اور قربانی بھی اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے آپ قربانی کریں، کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مزار پر، کسی پیر کے درگاہ پر، اس کے آستانے پر ذبح کیا، وہ حرام ہے، جانور کھا نہیں سکتے اس کو، کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی۔ قربانی تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کس پر واجب ہے قربانی؟
ہر وہ شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ دیکھیے رمضان کے موقع پر جب زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے تھے تو یہ بتایا تھا کیٹیگری 3 ہوتی ہے، مالداری کی 3 کیٹیگری ہے۔ ایک وہ آدمی جو مالدار ہے، جس کے پاس سونا چاندی مال کیش سب کچھ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بڑا مالدار۔ اور ایک غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ درمیان میں ایک آدمی اور ہے جس پر زکوٰۃ لازم نہیں، لیکن اس پر قربانی اور صدقہ فطر لازم ہوگا۔ وہ کون سا مالدار ہے؟ جس کے پاس سونا چاندی نہیں، جس کے پاس کیش نہیں سونا چاندی خریدنے کے برابر، لیکن ضرورت سے زائد چیزیں گھر میں ایسی موجود ہیں یا اس کی جیب میں یا اس کے پاس، جس کی ویلیوشن 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تقریباً 300 پاؤنڈ آج کے حساب میں سمجھ لیجیے۔ 52.5 تولہ چاندی 300 پاؤنڈ کی ویلیوشن میں اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد مطلب ایسی چیزیں جس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ہر گھر میں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، جس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس کے پاس اتنی 300 پاؤنڈ کی ویلیوشن کے برابر چیزیں موجود ہیں، سونا چاندی کیش نہیں ہے پھر بھی۔ قربانی کن جانوروں کی جائے گی وہ بھی اللہ نے ذکر فرما دی ہے۔ 8 ازواج، 8 جوڑ ہیں جن کی قربانی کی جائے گی۔ لام و بکرا بکری، گائے بیل، اس کے ساتھ بھینس بھینسے کو ملا لیجیے، اور اونٹ اونٹنی، یہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جائے گی۔ باقی جانور حلال ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے مرغی آپ کھاتے ہیں، اس کو ذبح کریں کھائیں، ڈیئر ہے ہرن ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور اللہ نے بتلا دیے کہ انہی جانوروں کی قربانی ہوگی۔ پھر اس میں یہ رکھا کہ جو چھوٹے جانور ہیں وہ ایک آدمی کی طرف سے قربانی کیے جا سکتے ہیں، لام شیپ بکرا بکری یہ ایک آدمی کی طرف سے ہوں گے، اور بڑا جانور ہے گائے ہے اونٹ ہے بفیلو ہے بھینس وغیرہ تو یہ 7 آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ 7 آدمی کی قربانی کی طرف کے لیے ایک قربانی جانور کی جائے گی، بڑا جانور۔ جن لوگوں کی طرف سے قربانی واجب ہے ان پر ہر سال واجب ہے، یہ نہیں کہ ایک سال ہم نے کر دیا گھر کے اندر، ایک سال ابا جان کی طرف سے، ایک سال امی جان کی طرف سے، ایک سال دادی جان، نہیں۔ گھر میں دیکھو کن کن لوگوں کے پاس اتنا مال ہے۔ میاں بیوی کے پاس مال ہے، اولاد میں جو بڑے بچے ہیں بالغ بچے ان کے پاس اپنا مال ہے، کچھ کما رہے ہیں یا بیلنس ہے، تو ان پر بھی واجب ہے۔ ایک شمار کر کے اگر 4 پر قربانی واجب ہے 4 قربانی کرنا پڑے گی، چاہے ایک چھوٹا جانور کر لیں باقی حصے میں شامل ہو جائیں، لیکن 4 قربانی واجب ہوگی۔ زیادہ ہیں زیادہ قربانی واجب ہوگی۔ نیکسٹ ایئر پھر دیکھیں گے کن کن کے پاس مال ہے، جن کے پاس مال ہے سب کی طرف سے قربانی۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی واجب نہیں، جو بالغ ہیں چاہے ان کے پاس مال ہو اپنا۔ اسی طرح جو بچے انڈر ہے، جس کو 15 سال سے کم یا بالغ ہونے کی عمر نہیں اس سے کم ہے، ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ بڑے ہو چکے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے تب بھی ان کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر باپ کے انڈر میں ہے، سب کچھ باپ خرچہ دے رہا ہے، کپڑے بھی دے رہا ہے، کھانا پینے کا انتظام بھی کر رہا ہے، کیش کچھ نہیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ باقی جتنے افراد ہیں سب کو شمار کر کے ہر سال ان کی طرف سے قربانی دی جانی چاہیے۔ قربانی کے گوشت میں بہتر ہے کہ 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کو دے دیں۔ اگر پورا جانور بھی رکھ لیں گے تو قربانی ادا ہو گئی، بہتر ہے کہ 3 حصے کر لیں، اور پھر ان 3 حصوں میں بھی ہر سائیڈ کا 3 حصہ، یہ نہیں کہ اچھا رکھ لیا اور جو چھچڑے تھے وہ دے دیے غریبوں کو۔ ہر چیز کا 3 حصے کرو آپ، برین کے بھی 3 حصے، کلیجے کی بھی 3 حصے، اس کے بھی پائے بھی 3 حصے کر لو، اس طرح ہر چیز غریب کو بھی پہنچے۔ دوستو احباب کو اگر کچا گوشت دینا ہے تب بھی دے سکتے ہیں، پکا کر دعوت کرنی ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت جہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، شہر ہے،
تو پھر عید کی نماز ادا ہونے کے بعد شروع ہوگا، اس سے پہلے قربانی اگر کی تو ادا نہیں ہوگی۔ اور جہاں چھوٹا گاؤں ہے عید کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے جیسے ہی صبح صادق ہو گئی عید کے دن کی، جب سے قربانی کر سکتے ہیں۔ 10th of ذی الحج، 11th اور 12th، یہ 3 دن ہیں۔ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے تک قربانی ہو جائے۔ یہ جو پیریڈ ہے 3 دن کا، اس کے اندر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے بھی کی تو نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی کی تو نہیں ہوگی۔ 10 ذی الحج یہ عید کا دن ہے، اور باقی جو ہے اس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، گوشت سکھانے کے دن۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں، عید الاضحیٰ ایک الگ چیز ہے، اور حج ایک عبادت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاریخ مقرر کر دی 9th of ذی الحجہ، اور عید کے لیے 10th of ذی الحجہ مقرر ہے۔ اب دونوں میں آپ یہ بھی دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اللہ نے 2 دن عطا فرمائے خوشی کے دن۔ ایک دن رمضان جب ختم ہو رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی خوشی میں ایک دن خوشی کا دن سیلیبریشن، عید الفطر، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ 10th of ذی الحج کو قربانی کر کے جد امجد ہمارے گرانڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو عمل کیا تھا اس کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ سن ہجری 2 کے اندر اللہ نے یہ 2 عبادتیں عطا فرمائیں، 2 خوشی کے دن عطا فرمائے۔ حج فرض نہیں ہوا تھا، حج کی فرضیت 6 سال کے بعد، یعنی 8 ہجری کے اندر، 8 ہجری کے اندر اللہ نے فرض کیا حج کو۔ تو اس کا مطلب حج ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، عید الاضحیٰ ایک الگ چیز ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ نیکسٹ ڈے آف حج از عید الاضحیٰ، یہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے آف حج عید الاضحیٰ مکہ میں ہوگی، باقی دنیا میں اپنی اپنی تاریخ دیکھ لو، 10 تاریخ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی عید کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی ہے، وہ وہاں سے نکل کر آتا ہے، مینا آتا ہے، کنکریاں مارنے جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کو تو بڑے کام ہے اس دن۔ حاجی پر عید کی نماز ہے ہی نہیں، تو گویا حاجی سیلیبریشن آف عید الاضحیٰ میں شامل نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے عید الاضحیٰ ہے۔ تو جہاں جس ملک میں، جس علاقے میں 10 تاریخ ذی الحج کی جب ہوگی تب وہ عید منائیں گے۔ اچھا، ایک اور عمل ہے جس کی فضیلت ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، حدیث میں آیا جس شخص کا ارادہ ہے کہ قربانی کرے، جس پر قربانی واجب ہے اور قربانی ادا کرے گا، اس کو چاہیے کہ ذی الحج کے 1 تاریخ سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس سے پہلے فارغ ہو جائے۔ کیوں؟ اس میں ایک مشابہت ہے کہ بھئی قربانی تو ہم جانور کی کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کیا قربان کریں گے؟ تو بھئی کم سے کم 10 دن تک ہم نے بال اور ناخن نہیں کاٹے، تو عید کے دن ہم اپنی طرف سے یہی بال اور ناخن کاٹ کر قربانی ادا کریں۔ اور چونکہ اس میں حاجیوں کی مشابہت بھی ہے کہ حاجی حالت احرام میں یہ کام نہیں کرتے، ہم بھی تھوڑا مشابہت اختیار کر لیتے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ یہ کام نہیں کریں گے، جس وقت قربانی ہو جائے گی اس کے بعد کاٹیں گے۔ اور ایک عمل ہے فضیلت والا، عرفے کا دن کا روزہ رکھنا۔ ویسے تو یہ پورے 9 دن فضیلت والے ہیں، کسی دن بھی روزہ رکھیں 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے، لیکن عرفے کا اسپیشل ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے عرفے کے دن روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، ایک لاسٹ ایئر کے اور ایک نیکسٹ ایئر کے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کا مطلب وہ 1 سال اور زندہ رہے گا۔ اس لیے جو شخص عرفے کے دن روزہ رکھ لے، اس کا مطلب یہ کہ وہ 1 سال اور جیے گا، تبھی تو گناہ ہوں گے، اور اللہ معاف فرمانے کا وعدہ کر رہا۔ حضرت شیخ نے ایک اور بات لکھی نکتے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عرفے کا روزہ رکھتے تھے۔ جس سال آپ نے حجۃ الوداع کیا ہے، اس سال آپ نے حج کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور اس کے 3 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، محرم، صفر، ربیع الاول، 3 مہینے۔ حضرت شیخ نے لکھا میرے دادا کا بھی یہی واقعہ پیش آیا، ان کے والد کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا،
خود حضرت شیخ کے ساتھ بھی یہی واقعہ آخری سال میں حج کیا تھا اور پھر ڈیورنگ دا ایئر اس سال میں انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 1 سال زندگی بڑھ جائے، تو اللہ کی طرف سے ایک لائف انشورنس پروگرام ہے، عرفے کے دن کا روزہ رکھ لو، 1 سال اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس میں ایک حدیث کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جو شخص اس کو پڑھ لے گا، اس کو صبح پڑھے گا تو شام تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شام کو پڑھے گا صبح تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ راوی نے وہ روایت کی، اب روایت جب بیان کرتے ہیں تابعی تبع تابعین کے سامنے، تو جو صحابی نے بیان کیا تابعی کے سامنے، تابعی نے اپنے شاگرد کو بیان کیا، جو بیان کرنے والے تابعی ہیں ان کو فالج گرا تھا، لقوہ، پیرالسس ہو گئے تھے۔ تو جن کے سامنے بیان کیا ان کو دیکھ رہے کہ آپ کو تو پیرالسس ہو گیا ہے، کیا اس کا مطلب آپ دعا نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا کہ حدیث وہی ہے جو میں نے تجھے بیان کی، یعنی سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں روزانہ پڑھتا ہوں لیکن اس دن پڑھنا بھول گیا تھا، اللہ نے بیماری دے دی۔ تو جب موت آنی ہوگی تو ایسے اسباب آ جائیں گے، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، عرفے کے دن کے روزے کا اہتمام کریں اور ان 10 دنوں کے اندر اسپیشل عبادت کا اہتمام کریں۔ اور ایک عمل ہے تکبیر تشریق کا عمل۔ 9th آف ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13th کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر زور سے پڑھی جائے۔ اب لوگ باتیں کرتے ہیں مسجد میں تو باہر تک آواز آتی ہے، لیکن جب تکبیر پڑھتے تو آواز ہی نہیں نکلتی۔ تکبیر زور سے پڑھنی ہے۔ اگر عید کی نماز کو شامل کر لیں تو 24 نمازیں بنتی ہیں، اور عید کی نماز کو اگر نکال لیں 23 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اگر امام صاحب بھول جائیں تکبیر آپ شروع کر دیں، ورنہ ایک ساتھ سب مل کر تکبیر پڑھیں۔ یہ ہر نماز کے بعد 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک 23 نمازوں میں ہے۔ کب ہوگی پہلی ذی الحجہ؟ ابھی دیر ہے، مے بھی 13 کو چاند نظر آئے، مے بھی 14 کو نظر آئے۔ زیادہ چانسز یہ ہے کہ 14 کو آئیں گے، اس لیے کہ 13 کو سولر کلپس سے ہے، ساؤتھ میں، ساؤتھ افریقہ میں، چلی میں، وہاں نظر آئے گا سولر کلپس۔ اور شریعت اور سائنس دونوں کے اعتبار سے جس دن سولر کلپس ہو چاند نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب 14 کو زیادہ چانسز ہے چاند نظر آنے کے، تو 15 آف سپٹمبر کو پہلا چاند ہوگا۔ 15 سے شروع کریں آپ، 15 سے پہلے یعنی 14 سے پہلے احتیاطاً آپ بال وغیرہ کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، اور 10 دنوں تک بال ناخن نہ کاٹیں۔ یہ قربانی کا حکم ہے۔ اللہ نے جو قربانی دی ہے اس جانور میں برکت رکھی ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے قربانی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں قربانی سے لاکھوں جانور ختم ہو جاتے ہیں، دیکھیے اللہ نے برکت رکھی ہے، لاکھوں نہیں ملینوں ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جانور مل نہیں رہے ہیں۔ دنیا میں آج بھی ہزاروں نہیں ملینوں، جتنی ڈیمانڈ اتنی مل رہے ہیں۔ صرف سعودی میں حاجی لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ کئی لاکھ کی تعداد میں، پھر بھی پہنچ رہے ہیں جانور۔ اور دوسرے بڑے ملکوں میں آپ دیکھیں، انڈیا میں، پاکستان میں ملینوں کے اعتبار سے ذبح، پھر بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کریں، اخلاص کے ساتھ کریں۔ قرآن کی آیت ہے، قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچنے والا ہے، اس کا خون نہیں پہنچنے والا ہے، لیکن دل کا جذبہ پہنچنے والا ہے، کس نیت سے قربانی کی۔ اور اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر ایک نیکی۔ کتنے لاکھ بال ہوتے ہیں جانور پر۔ اور یہ فرمایا کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ گوشت تو فائدے میں ہی ہے، اجر و ثواب اتنا ہے۔ حق تعالی شانہ ہر صاحب نصاب آدمی کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔